کہنے لگا کہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ارے دل دھڑک جاتا ہے جب یہ جملے کو سنا جاتا ہے. خالق کائنات اس زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کسی اور کا داخلہ نہیں. لہو ملک السماوات والارض کہا، لا شریک لہو کا اللہ نے کہ میرا شریک کوئی نہیں، تمام آسمانوں زمین کا مالک میں ہوں. اور یہ انسان بدترین بول شیطانوں کے بول کر کہتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، تو توحید کی بات کرتا ہے، اس پر الزام لگا کر کہتا ہے یہ تو وہابی ہے، وہابی. آج لے کے جاؤ یہ بھی انشاءاللہ. اللہ نے انسانوں کو سمجھانے، ڈرانے، بتانے کے خاطر ایک چھوٹی مثال بیان کی اور کہا لوگو تم تو بڑی بڑی باتیں جاننا چاہتے ہو نا، لیکن یاد رکھنا کسی درخت کے اوپر سوکھی ڈالی پر جو سوکھے پتے آ جاتے ہیں، وہ ڈالی کا پتا بھی اپنے رب کی مرضی کے بغیر نیچے نہیں گرتا. بھلے تم وہ ایک پتا جو مر چکا ہے ڈالی پر، وہ درخت پر اللہ کی مرضی کے بغیر وہ گر نہیں سکتا. تو اتنے بڑے انسان کو اللہ نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھ کر غذا دے کر، آنکھ ناک منہ سب کچھ بنا کر، تقدیر کو لکھ کر، بہترین صحت دے کر یہ دنیا کے اندر بھیجا. تو یہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی مرضی چلائے گا، اپنی مرضی سے سجے گا. 9 مہینے تک تمہاری مرضی نہیں چلی، اللہ بتا دیا. 9 مہینے تک تمہارا پیٹ اللہ کی مرضی سے بھرا. 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پاؤں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر اور دماغ اور کان اور آنکھ ناک کو نہیں بنایا. تمہاری تقدیر کو اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں لکھا. لیکن ہو کیا گیا ہے اس انسان کو کہ جب دنیا میں پیدا ہوا، ذرا بڑا ہوا، چلنے لگا اور بولنے لگا، تو اسی رب کے مخالفت میں جملوں کو کسنے لگا. کہنے لگا کہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ارے دل دھڑک جاتا ہے جب یہ جملے کو سنا جاتا ہے. خالق کائنات اس زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کسی اور کا داخلہ نہیں. لہو ملک السماوات والارض کہا، لا شریک لہو کا اللہ نے کہ میرا شریک کوئی نہیں، تمام آسمانوں زمین کا مالک میں ہوں. اور یہ انسان بدترین بول شیطانوں کے بول کر کہتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، تو توحید کی بات کرتا ہے، اس پر الزام لگا کر کہتا ہے یہ تو وہابی ہے، وہابی. آج لے کے جاؤ یہ بھی انشاءاللہ. جو انسان شیطان کا ساتھ دینے والا ہے وہ مردوں سے امیدیں لگاتا ہے. جو انسان شیطان کا ساتھی ہو، جو مرے ہوئے لوگوں سے بخشش مانگتا ہے، جو شیطان کا ساتھی ہو، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے ان کو زندہ سمجھتا ہو. ارے جو شیطان کا ساتھی ہے، صحابہ کرام پر الزام لگاتا ہے کہ نبی زندہ تھے پھر بھی ان کو دفنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. وہابی عبداللہ کو کہا جاتا ہے اور عبداللہ اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے منتیں حاجتیں مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے، سر جھکاتا ہے. لیکن ظالموں نے کیا کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تم بولنے کی جرت ختم کر دی. اصل میں تم زندہ انسانوں کے قدموں کو چوم کر اللہ کو ناراض کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو. اور کرو، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں کا انجام بھی کیا ہوا. فرعون ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا، دوسرا زیادہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا آیا. کیوں؟ آخر پڑھا ہے کبھی قرآن میں؟ فرعون کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، اپنے قدموں پر جھکایا کرتا تھا. آج بھی جھوٹا پیالہ پلانے والوں نے یہی رنگ دم خم کھڑا کر دیا ہے اور یہ معصوم مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ جو نا ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. اگر ذرا غور کرو تو جو ہنڈی میں پیسے جمع کر کر کے، غریبوں کے پیسے لے لے کر کے، غریبوں کے پیسوں پر زندگی گزار کر کے
سب سے بڑی مرسڈیز کار میں گھوم رہا ہے اور یہ بیچارہ آس میں ہے کہ آج تقدیر بنے گی، کل تقدیر بنے گی، پرسوں تقدیر بنے گی۔ باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، پھر بیٹا چلا گیا، اماں چلے گئی، بیٹی چلے گئی، وہی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو اس کا جو ذمہ دار تھا، جو دیندار بنتا تھا، اس کے غلے میں پیسے پڑتے پڑتے وہ کئی منزلوں کا، کئی بلڈنگوں کا مالک بن گیا، تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آیا۔ غور کرو عزیزان محترم، ہر قدم پر یہ سوچو کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہر قدم پر یہ سوچو میرے رب کا فرمان کیا ہے، ہر قدم پر یہ سوچو میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے، ہر عبادت میں یہ سوچو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہو سکتا ہے۔ سوچا ہے کبھی؟ دیکھا ہے کبھی؟ پڑھا ہے کبھی؟ کیا ہے کبھی؟ نہیں عزیزان محترم۔